السلام علیکم بچوں. ہمارا اب ٹاپک تھا مشہور اردو ڈکشنریز. ہم پڑھ رہے تھے نور اللغات کو ہم نے پڑھا کل، اور فیروز اللغات کو پڑھا ہم نے، جامع اللغات کو ہم نے پڑھا. آج ہم پڑھیں گے فرہنگ آصفیہ. یہ فرہنگ آصفیہ بھی ہمارے پاس کالج میں پڑھی ہوئی ہے. جب ہم کالج میں آئیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو فرہنگ آصفیہ ہے یہ بلند پایہ ڈکشنری سید احمد دہلوی کی تقریباً 30 سالہ محنت شاقہ کا ثمر ہے، یعنی ان کی محنت کا پھل ہے. فرہنگ آصفیہ کا پہلا ایڈیشن نظام دکن کی مالی اعانت یعنی کہ مدد سے شائع ہوا. پھر یہ 1908 میں لاہور سے شائع ہوئی. پھر کافی عرصہ بعد مرکزی اردو بورڈ نے 1970 میں اسے دوبارہ 4 جلدوں میں شائع کیا. 10 سال گزر جانے کے بعد یہ ڈکشنری ناپید ہو گئی، یعنی کہ ایسے جیسے ہو ہی نہ. تو اردو سائنس بورڈ لاہور نے 1987 میں اسے 4 کے بجائے 2 جلدوں میں شائع کیا، اور اتنے بڑے شاہکار کی قیمت صرف 350 روپے رکھی. اس کی نئی اشاعت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی اصل حالت میں ہی اسے شائع کر دیا گیا ہے. اس میں اردو کے علاوہ عربی، فارسی، ترکی، ہندی، سنسکرت کے الفاظ شامل ہیں. اس میں الفاظ کی تعداد 60,000 ہے. فرہنگ آصفیہ میں سائنسی اصطلاحات، محاورات، ضرب الامثال، صوفیہ کرام کے سہانے خاکے، مشہور لوگوں کو مختلف حالات زندگی بھی دیے گئے ہیں. اس میں اس دور کے رسم و رواج اور تاریخی واقعات بھی بڑی خوبی سے بیان کیے گئے ہیں. علاوہ ازیں اس میں مختلف شعراء کا کلام بطور نمونہ شامل کیا گیا ہے. فرہنگ آصفیہ لغات میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، یعنی ڈکشنریز میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے. اس کو مرتب ہوئے برسوں گزر گئے. مرتب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب دینا، کیونکہ الفاظ کو اکٹھے کر کے ترتیب ہی دینا ہوتا ہے نا. لیکن اب بھی اس کی اہمیت جوں کی توں قائم ہے. اس عرصے میں اردو کے ذخیرہ الفاظ میں ہزاروں نئے الفاظ کا اضافہ ہوا، اور اس میں ہر طرح کے مطالب، مطلب کی جمع، مفاہیم، مفہوم کی جمع ادا کرنے کی نئی وسعتیں پیدا ہوئیں. اس کے باوجود آج بھی فرہنگ آصفیہ اردو کی مستند لغات میں شمار کی جاتی ہے. مستند وہ جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہو، اور اردو دان طبقے کی ضرورتوں کو کما حقہ پورا کر رہی ہے، یعنی کافی حد تک پورا کر رہی ہے. اب اس سے اگلی ہے دفتری اصطلاحات و محاورات کی لغت. دفتری اصطلاحات سے مراد کیا ہے؟ دفتروں میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جو الفاظ وغیرہ ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ٹرمز دفتروں میں، وہ اصطلاحات وہ عام الفاظ نہیں استعمال ہوتے مختلف کاموں کے لیے. ان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے. تو ان کی ڈکشنری ہو جو کہ عام آپ میرے جیسے لوگوں کو، جب تک ہم دفتروں میں کام کرنے والے نہ ہوں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو اس کی وہ پھر ڈکشنری ہے. جب لوگ شروع میں جاتے ہوں گے تو اس ڈکشنری کو استعمال کرتے ہیں. دفتری اصطلاحات و محاورات کی یہ لغت بڑی مفید اور کارآمد ہے. دسمبر 1949 میں حکومت پنجاب نے ایک کمیٹی قائم کی جس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ پنجاب کے تمام محکموں اور عدالتوں میں انگریزی زبان کی جگہ اردو زبان رائج کرنے کے سلسلے میں کام کرے. یہ کمیٹی مجلس زبان دفتری کے نام سے موسوم کی جاتی ہے. یعنی پاکستان بننے کے 2 سال بعد ہی اس وقت یہ خیال آ سکتا تھا، ورنہ اب تو ہم انگریزی دان بن چکے ہیں. اب تو کسی کا اردو اصطلاحات کی طرف رجحان نہیں ہے خاص. اس لغت میں 35,000 سے زائد اصطلاحات اور محاورات ہیں. اس لغت کی ترتیب اور تنظیم میں جناب احمد ندیم قاسمی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ڈاکٹر سید عبداللہ، سید وقار عظیم، جناب اشفاق احمد، جناب سید قاسم محمود، سید امتیاز علی تاج اور چودھری محمد علی جیسی علمی شخصیات نے نمایاں کام کیا ہے. اس لغت میں انگریزی زبان کی اصطلاحات کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے. لغت کے آخر میں 4 ضمیمہ جات دیے گئے ہیں. ضمیمہ جات کیا ہوتے ہیں؟ جو بعد میں جو چیزیں شامل کی ہیں. ضمیمہ الف، اس میں دفتری مراسلات کے نمونے دیے گئے ہیں. مراسلہ کیا ہوتا ہے؟ خط و کتابت جو ہوتی ہے. ضمیمہ بے، اس میں محکموں اور اداروں کے نام دیے گئے ہیں، مختلف محکموں اور اداروں کے وہ قوانین و قواعد بتائے گئے ہیں. اس ایک جلد کی لغت کا ہر لائبریری میں ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے.
اب اگلی ہماری ہے قومی انگریزی اردو لغت، یعنی قومی انگریزی اردو ڈکشنری۔ یہ لغت پاکستان میں اب تک شائع ہونے والی تمام لغات میں جدید اور وسیع ہے۔ مقتدرہ قومی زبان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1992 میں شائع کیا۔ مقتدرہ قومی زبان کیا ہے؟ ادارہ ہے چھاپنے والا کتابیں۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1994 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا، یعنی 92 میں یہ شائع ہوئی اور 94 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا، یعنی بک گئے 94 سے پہلے جتنی تھی۔ 1995 میں سروسز کلب نے اپنے طور پر اس کی 38,000 کاپیاں شائع کروائیں، یعنی 95 میں پھر یہ چھپیں۔ 1996 میں اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس لغت کو بہت سے ماہرین کے تعاون سے ڈاکٹر جمیل جالبی نے بطور ایڈیٹر شائع کیا۔ یہ لغت 2370 صفحات پر مشتمل ہے اور اس لغت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ اس لغت پر کام کرنے کے لیے انگریزی کی مشہور ڈکشنری ویبسٹر ڈکشنری کے انسائکلوپیڈک ایڈیشن کو بنیاد بنایا گیا۔ انسائکلوپیڈک ایڈیشن وہ ہوتا ہے جس میں لفظوں کے معنی وغیرہ کے ساتھ ذرا کافی تفصیل دی ہوئی ہے، اس کو انسائکلوپیڈک ایڈیشن کہتے ہیں، یعنی اس کو بنیاد بنایا گیا۔ نمبر 2، انگریزی الفاظ کا امریکی اور برطانوی املا ساتھ ساتھ دیا گیا، یعنی انگریزی الفاظ کا برطانوی آپ کو بتایا ہے، انگلش کے سپیلنگز اور ہیں اور امریکی اور ہیں، تو دونوں کا ساتھ ساتھ دیا گیا۔ پہلا املا امریکی ہے اور دوسرا برطانوی ہے۔ نمبر 3، اس لغت میں ایک لفظ کے وہ تمام معنی دیے گئے ہیں جن میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس لغت میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اگر ایک لفظ مختلف علوم و فنون میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہر علم کے ذیل میں اس کے معنی الگ دیے گئے ہیں۔ نمبر 5، انگریزی الفاظ کے اسم، فعل، صفت، مطلق فعل، حرف ربط اور حرف جار وغیرہ کی صورتوں کو اردو میں پیش کیا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں کیونکہ اسم اور صفت الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اردو میں بھی انہیں الگ الگ ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 6، پاکستان کی علاقائی زبانوں کے الفاظ بھی معنی اور مفاہیم کے بھرپور اظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 7، اکثر انگریزی الفاظ یا محاورے کی وضاحت کے لیے مختصراً انگریزی جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں تاکہ لغت استعمال کرنے والے کو آسانی ہو، یعنی سمجھانے کے لیے انگلش جملے میں اب انگلش لفظ جو ہے تو انگلش جملہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 8، اردو، عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے سینکڑوں الفاظ انگریزی میں اس طرح رائج ہیں جیسے انگریزی زبان کے بہت سے الفاظ ان زبانوں میں شامل ہیں۔ اس لغت میں ان الفاظ کی نشاندہی معنی کے ساتھ کر دی گئی ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس زبان سے لیا گیا ہے اور ساتھ میں معنی بھی کہ اس زبان میں اس کے یہ معنی ہے اور یہاں بھی کیا یہی سیم معنی ہے یا تھوڑا بہت فرق ہے۔ نمبر 9، جہاں ایک انگریزی لفظ 2 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں اس لفظ کو ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق درج کیا گیا ہے، یعنی ویبسٹر ڈکشنری میں جو 2 معنی استعمال ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس کو دیا گیا ہے۔ نمبر 10، متن میں بار بار استعمال ہونے والی کم مانوس اردو اصطلاحات، کم مانوس سے مراد کیا ہے؟ جن سے کم واقف ہوں لوگ، جو عام واقفیت کی اصطلاحات نہ ہوں، وہ حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے اور ان کے سامنے انگریزی اصطلاح یا لفظ بھی درج کیا گیا ہے۔ ان تمام کو لغت کے آخر میں بطور ضمیمہ شامل کیا گیا تاکہ وہ الگ سے ہوں اور ان کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 11 پہ ہے تمام علوم و فنون کے لیے جو اردو اصطلاحات گرامر کے مخففات اس لغت میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی اردو اور انگریزی کی فہرست لغت کے شروع میں شامل کر دی گئی ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کی یہ لغت ملک و قوم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوئی ہے، اسے ہر لائبریری میں موجود ہونا چاہیے۔ اگلا ہے اردو لغت، اگلی ہماری ڈکشنری ہے اردو لغت۔ اردو لغت، یہ لغت اردو بورڈ کراچی کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہے، یعنی کہ ابھی بھی یہ شائع ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں ایڈیشن تو ابھی بھی شائع ہوتی ہے۔ ترقی اردو بورڈ کا قیام پاکستان کی ایک قرارداد کے نتیجے میں 14 جون 1958 کو عمل میں آیا۔
اس بورڈ کا بنیادی مقصد ہی اردو کی ایک ایسی لغت تیار کرنا تھا جو اپنی مثال آپ ہو۔ بورڈ نے اس کام کے لیے آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کلاں، یعنی بڑی والی، کلاں سے مراد ہے بڑی، خرد چھوٹی ہوتی ہے، کلاں بڑی، کو بطور معیار اپنے سامنے رکھ کر کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کے ساتھ جوش ملی آبادی کو بطور مشیر مقرر کیا گیا، جنہوں نے بہت سے ماہرین کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے اس منصوبے پر کام شروع کیا۔ ان ماہرین کے برس ہا برس کی محنت کے بعد اس لغت کی پہلے جلد دسمبر 1977 میں شائع ہوئی، یعنی 58 میں شروع کیا تھا، تقریباً 19 سال کے بعد شائع ہوئی، جسے ماہرین نے اپنی طرف سے پاکستانی قوم کے لیے عطیہ قرار دیا، یعنی ایک تحفہ۔ اس لغت پر کام کرنے والے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں اردو لغت جیسی کوئی ڈکشنری نہیں ہے۔ اب تک اس لغت کی 16 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس ڈکشنری کے لیے کاغذ فورڈ فاؤنڈیشن پاکستان نے فراہم کیا ہے۔ اس لغت کی چند اہم خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس لغت میں اردو ادب کو تاریخی اعتبار سے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور دلی اورنگ آبادی پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا دور غالب پر ختم ہوتا ہے، تیسرا دور غالب سے لے کر آج تک کا ہے۔ اور نمبر 2، یہ پہلی لغت ہے جس کی ابتدا الف سے ہوتی ہے۔ پہلے اب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں اردو ڈکشنریز، ان کی الف مد آ سے ہو رہی ہیں، یعنی اس کو یہ جو الف سادہ الف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، اور وہ جس کے اوپر مد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ ان کی ابتدا جو ہے الف ممدودہ سے ہوتی تھی، یہ پہلی ڈکشنری ہے جس کی ابتدا الف مکسورہ یعنی خالی الف سے ہو رہی ہے، کی گئی ہے، وگرنہ اس سے پہلے اردو اور فارسی کی تمام قابل ذکر لغات کی ابتدا الف مد آ یعنی الف ممدودہ سے کی گئی ہے۔ نمبر 3، دوسری زبانوں کے ایسے الفاظ جو اردو بول چال میں استعمال ہوتے تھے یا ہو رہے ہیں، یا ان کا استعمال کم از کم 2 مصنفین نے اپنی تصانیف میں کیا ہو، اس لغت میں شامل کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، یعنی یا تو مستقل استعمال ہو رہے ہیں یا کم از کم 2 مصنفین نے اپنی تصانیف میں استعمال کیا ہے تو انہوں نے اس کو ڈکشنری میں شامل کر لیا ہے۔ اس لغت میں ایسے الفاظ بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو کسی خاص خطے سے متعلق ہو، مگر اردو تحریروں میں استعمال ہوں کسی اور خاص خطے سے متعلق اور خاص خطے میں استعمال ہوتے ہوں، لیکن اردو تحریروں میں استعمال کیے گئے ہوں تو ان کو اس ڈکشنری میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 5، املا کے سلسلے میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر کسی لفظ کے مختلف املائی شکلیں پائی جاتی ہیں، یعنی مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک کی بجائے ایک سے زیادہ طرح لکھا جاتا ہے، تو ان میں سے کثیر الاستعمال ہو اسے ترجیح دی گئی ہے، یعنی کہ جو املائی شکل زیادہ استعمال ہوتی ہو اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ نمبر 7، اقتباسات کی عبارت کو جوں کی توں نقل کیا گیا ہے۔ اقتباس کیا ہوتا ہے؟ جو کہیں سے لیا گیا ہو، کوئی پیرا ہے، کوئی لائن ہے، یعنی جیسے وہ لی ہے اس کو جہاں سے اس کو ویسے کا ویسے نقل کیا ہے۔ نمبر 8، اس لغت میں نباتات یعنی پودوں اور حیوانات کے جدید سائنسی نام نقل کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جدید سائنسی نام جو ہیں وہ ہماری ڈکشنریز میں نہیں ہوتے۔ نمبر 9، زیر زبر کے سلسلے میں یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ پہلے زبر، یعنی کسی فرض کیا الف کے الفاظ ہیں، پہلے الف زبر والے، پھر الف زیر والے، اور اس کے بعد پھر الف پیش والے آئیں گے، جیسے سر، پھر سر، اور پھر سر۔ سر کے معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، سر جو ہے اس کے معنی ہے راز، کوئی اور معنی بھی ہوں گے، اور پھر سر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، سر، سر اور سر، ان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، لیکن آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے۔ اس لغت کے لیے حروف تہجی کی جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے الف یعنی الف مکسورہ، پھر الف مدہ، الف ممدودہ، پھر بے، پھر پے، پھر بھے، نہیں پے، پھر پھے، پھر تے، پھر تھے، پھر ٹے، پھر ٹھے، پھر سے، پھر جیم ہے کے ساتھ جھے، پھر جے، پھر چھے، پھر ہے، خے، پھر دال، پھر ڈال،
پھر ڈال ہے، پھر زال رے، پھر رے ہے، پھر ڑے، پھر ڑے ہے، پھر زے، پھر یہ 3 نقطوں یہ، پھر سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، پھر کاف کے بعد کھے، پھر گاف کے بعد گھے، پھر لام، پھر میم، پھر میم ہے، پھر نون، پھر نون ہے، پھر واؤ، پھر 2 آنکھوں والی ہے، پھر حمزہ، پھر چھوٹی ہے، پھر بڑی ہے. یعنی اس ترتیب سے الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی جو ان لفظوں سے شروع ہوتے ہیں. اگرچہ یہ تمام حروف کلمے کے شروع میں نہیں آتے، مگر پھر بھی ان تمام کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے. اس لغت کی پہلی جلد میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم، ڈاکٹر ابو الللیث صدیقی اور مولانا نسیم امروہی کے مضامین شامل کیے گئے ہیں، جو اپنی جگہ اردو ادب کا عظیم اثاثہ ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. ڈکشنریز ختم ہو گئیں، کل ہم پڑھیں گے انسائکلوپیڈیا سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اب کالج بھی آپ کے کھلنے لگے ہیں 15 کو، اور آپ یہ پیچھے والا سارا پڑھیں، اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ چیپٹر ہم نے دہرانے نہیں ہیں. ہم اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کیٹالاگنگ کا چیپٹر. ٹھیک ہے نا، یہ اگر ان چھٹیوں میں ختم ہو جاتا ہے تو ہم آتے ہی 2nd چیپٹر کیٹالاگنگ پڑھیں گے اور پھر آخری والا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. جو نہیں سمجھ آئے گا صرف وہ سمجھاؤں گی آپ کو چھٹیوں کالج کھلنے پہ ان چیپٹرز میں سے. اللہ حافظ.